ہمارے بڑوں نے پیارے ملک پاکستان کو بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں کیوں دیں؟ بھارت کے ہندوؤں کے ساتھ کیوں نہیں رہے؟ الگ ملک کیوں حاصل کیا؟ اور شاعر مشرق اور دین کے سپاہی اور مفکر یعنی علامہ اقبال نے کیوں دو قومی نظریہ پیش کیا؟ ہمیں اس پیارے ملک پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ بھارت کے مسلمانوں کا حال تو ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ آئے روز مسلم ہندو فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان اور ہندوؤں کی ثقافت میں بہت فرق ہے۔ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ بر صغیر کے لوگوں کی ثقافت اور رہن سہن ایک جیسا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ثقافت ایک ہندو کی ثقافت جیسی نہیں ہو سکتی۔ ہندو تو گائے کا پیشاب بھی پیتا ہے، ہندو گائے کو اپنی ماتا مانتے ہیں، اور ایک مسلمان ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر کون سی ثقافت ایک جیسی ہے؟ نہ ہی لباس ایک جیسا ہے، نہ ہی کھانا پینا ایک جیسا ہے، نہ ہی رہن سہن اور طور طریقے ایک جیسے ہیں۔ کیا ایک سچا مسلمان شراب نوشی کر سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان عورت ہندو عورت کی طرح نیم برہنہ کپڑے پہن کر بازار میں پھر سکتی ہے؟ تو پھر وہ کون سی ثقافت ہے جو ایک جیسی ہے؟ بھارت تو پہلے دن سے ہی پاکستان کو توڑنے کی سازش میں ہی لگا رہا ہے۔ کون سا حربہ ہے جو بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال نہ کیا ہو؟ یہاں تک کہ بھارت تو اپنی خواتین کو بھی پاکستان توڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ہی سچی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں بھارت نے کیسے اپنی ایک حسینہ کو پاکستان کے اہم سرکاری افسر کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ISI کے سابق ملازم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھی اپنی معمول کی چیکنگ پر تھے کہ ہمیں بھارت کی ایمبیسی کی ایک اسکول ٹیچر وینا پر شک ہو گیا۔ وینا کی حرکات و سکنات کافی مشکوک تھیں، لیکن وہ بظاہر ایک ٹیچر کے بچوں کو پڑھانے کا کام کرتی تھی، یعنی یہ اس کی کور پوسٹ تھی۔ در حقیقت اس کا مشن کچھ اور تھا۔ معمولی سی کھوج کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ لڑکی پہلی دفعہ ہی کسی اسکول کی ٹیچر بنی تھی۔ اس سے پہلے اس کا کوئی ریکارڈ ٹیچنگ کے حوالے سے نہیں تھا۔ تو پھر وہ بھارت سے اسپیشلی ٹیچنگ کے لیے پاکستان کیوں بھیجی گئی؟ ہمیں یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ وینا ایک اسکول ٹیچر کے روپ میں بھارتی جاسوسہ ہے، لیکن اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ چنانچہ ہم نے ایک پاکستانی ہندو خاتون کے ذریعے وینا کو پھانسنے کا پلان بنایا۔ پاکستانی ہندو خاتون نے اپنے بچے کو اسی اسکول میں داخل کروا دیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستانی ہندو خاتون نے وینا سے دوستی بنا لی۔ وینا پاکستانی ہندو خاتون کو بھی اپنے جال میں پھانسنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پاکستانی ہندو خاتون تو خود اس کا شکار کرنے آئی ہے۔ پاکستانی ہندو خاتون کے ذریعے ہمیں اور بھی معلومات ملی کہ وینا بھارت کی ایمبیسی کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں ٹھہری ہے، لیکن وہ تو بھارتی ایمبیسی کا آدمی نہیں تھا۔ اس آدمی کا نام کھنہ تھا۔ اس دن مس وینا اور کھنہ بھارتی ایمبیسی کے ڈیفنس اٹیچی کی گاڑی میں ہوٹل پہنچے تھے۔ وینا تو روم میں چلی گئی تھی، لیکن کھنہ ہوٹل کے لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا اور بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا اس کو انتظار ہو۔ ہمارے آدمی ہوٹل کے عملے کے روپ میں ہوٹل میں ہی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک لڑکا ہوٹل میں داخل ہوا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس نوجوان کا نام پرویز تھا اور وہ پاکستانی تھا۔ کھنہ نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے ساتھ اسی کمرے میں لے گیا جہاں وینا پہلے سے موجود تھی۔ خوش قسمتی سے تھوڑی ہی دیر بعد روم سروس والوں کو کھانے اور پینے کے لیے آرڈر کیا گیا۔ ہمارا ایک ایجنٹ روم سروس والے کے روپ میں روم میں داخل ہوا۔ وہ ایک ٹرالی لے کر روم میں داخل ہوا تھا۔ اس میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو کھنہ نے روم سروس کے ذریعے کھانے پینے کے لیے منگوائی تھی، لیکن اس کے علاوہ ایک خفیہ ٹرانسمیٹر بھی ٹرالی سے لگا ہوا تھا۔ معاملہ صاف سمجھ آ رہا تھا۔ وہ نوجوان جس کا نام پرویز تھا، وہ پاکستان کے کسی سرکاری دفتر کا ملازم تھا اور وینا کے جال میں پھنس چکا تھا، اور اب وہ وینا اور کھنہ کے آگے بلیک میل ہو رہا تھا۔ بھارت اپنی عورتوں کو اسی کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ پہلے خوبصورت جال پھینکتا ہے اور اس کے بعد خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد کھنہ کمرے سے نکلا اور ایمبیسی چلا گیا۔ اس کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پرویز بھی کمرے سے نکل آیا، مگر اس کے چہرے سے پریشانی ابھی تک صاف عیاں تھی۔ ہم نے اس کا پیچھا کیا اور تھوڑی دور جا کر اس کو گھیر لیا اور اس کو پکڑ کر اپنے تفتیشی سیل میں لے گئے۔ پہل تو وہ بالکل خاموش رہا۔ ہم اس پر زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کوئی تشدد کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے مجبوراً وہ تمام گفتگو کی ریکارڈنگ جو ہوٹل روم میں کھنہ، وینا اور اس کے درمیان ہوئی تھی اس کو سنا دی۔ اس کے بعد وہ بچوں کی طرح رونے لگ گیا۔ پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی ملاقات سب سے پہلے کھنہ کے ساتھ ایک بس میں ہوئی تھی اور اسی نے وینا سے ملوایا تھا۔
پرویز بذات خود پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن میں ایک انجینئر تھا۔ گویا معاملہ پوری طرح سمجھ آ گیا تھا۔ دشمن نے پاکستان کی حساس معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت ہی گھناؤنی مگر گھٹیا چال چلی تھی۔ وینا اس وقت ہوٹل روم میں ہی موجود تھی اور کسی بھی وقت وہ ہوٹل کا کمرہ خالی کر کے اپنی رہائش گاہ پر جا سکتی تھی اور اس کے بعد وینا پر ہاتھ ڈالنا کافی مشکل ہو جاتا۔ کمرے میں چھاپا مار کر وینا کو پکڑا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت وہ ایسی حالت میں نہیں تھی کہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکے۔ دوسرا، وہ اچانک چھاپے پر ہوٹل میں شور بھی مچا سکتی تھی اور اس طرح حالات بگڑ بھی سکتے تھے اور اس طرح دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں بھی کشیدگی آ سکتی تھی۔ اب ایسی صورتحال میں ہم نے وہی فیصلہ کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس وقت کم تھا اور مقابلہ سخت۔ کسی بھی وقت وینا کمرہ خالی کر سکتی تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ وینا کس طرح کی شخصیت کی مالک ہے۔ وہ خود اسی قسم کے موقع کی تلاش میں رہتی تھی اور بھارت اس قسم کی جاسوساؤں کو کس طرح کی ٹریننگ دے کر یہاں بھیجتا ہے، ہمیں اس کا بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ چنانچہ ہم نے وقت ضائع کیے بغیر کیس آفیسر کو سیکیورٹی ایگزیکٹو کے روپ میں کمرے میں بھجوا دیا۔ آفیسر نے اپنا تعارف کروایا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ وینا تو اسی قسم کی ہی عورت تھی۔ اس نے بھی یقیناً ہمارے آفیسر کو پھنسانے کے لیے اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ شروع میں آفیسر نے بھارتی ساڑیوں کی اور بھارتی کھانوں کی بہت تعریفیں کی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں باتیں کرتے کرتے اتنے بے تکلف ہو گئے کہ آپ سے تم پر آ گئے۔ وینا تو باتوں میں اتنی مگن ہو گئی کہ کھنہ کے جانے کے بعد پرویز اور اس کے درمیان جو بھی ہوا اس کی ردات کھنہ کو فون پر بتانا بھول ہی گئی تھی۔ ہمارا وار کارگر ثابت ہوا تھا۔ بھارتی جاسوسہ خود ہمارے جال میں پھنستی جا رہی تھی۔ ادھر کھنہ اور اس کے افسران بالا یقیناً بہت خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے پاکستان ایٹامک انرجی سے ایک قیمتی مچھلی قابو کر لی تھی۔ ہمارا افسر آہستہ آہستہ وینا سے سنجیدہ نوعیت کے سوالات کرنے لگا۔ ہمارے افسر کا لہجہ بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا۔ اس کی ہر بات میں ایک نہ ایک معنی خیز جملہ ہوتا تھا جس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آفیسر وینا کی اصلیت سے واقف ہے، لہٰذا اب دیر ہو چکی تھی، تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وینا کی حالت ایک بے بس بچے جیسی ہو گئی تھی، بالکل ایسے جیسے کسی بچے کی چوری پکڑی جائے۔ وینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کی آواز گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پھر وینا نے اپنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنی داستان حیات سنانی شروع کر دی۔ وینا نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ اس نے بھارت میں تعلیم مکمل کر کے نوکری کی تلاش شروع کر دی، لیکن نوکری نہ ملی۔ پھر اس کی ایک دوست نے اپنے شوہر سے ملوایا۔ وینا کی دوست کے شوہر نے اس کا انٹرویو کر کے اس کو نوکری دینے کی بات کی، لیکن نوکری بھارت میں نہیں بلکہ پاکستان میں کرنی تھی۔ تب وینا کو پتہ چلا کہ وہ بھارتی انٹیلیجنس کا آدمی ہے۔ وینا کو اس کے بدلے تنخواہ بھی بہت زیادہ ملنی تھی، تو وہ کیسے انکار کرتی؟ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ چنانچہ اس کو را کے ایک ٹریننگ کیمپ میں بھیج دیا گیا جہاں وینا کو اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دی گئی۔ ساتھ ساتھ کچھ ایسے گر بھی سکھائے گئے جن کے ذریعے مردوں کو قابو کیا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں بھی کی گئیں جن کے باعث اب وینا کسی بھی مرد کے ساتھ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وینا کے انسٹرکٹر نے وہ سب حدیں پار کر دیں جس کو شاید میں کھل کر بیان نہ کر سکوں کیونکہ انفو انسائٹ ایک معتبر فیملی چینل ہے۔ وینا کو اپنے انسٹرکٹرز سے بھی نفرت ہو گئی تھی کیونکہ وینا کے منع کرنے کے باوجود یہ کہہ کر ٹوک دیا جاتا کہ یہ بھارت کے لیے ایک شبھ کام ہے اور کرنا ہی ہوگا۔ ہمارے آفیسر نے پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس کی ہر بات سنی اور اس کی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو سہارا دیا۔ وہ ہمارے آفیسر کے اخلاق اور اس کے احترام کی وجہ سے آفیسر کی گرویدہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ ہمارے لیے ڈبل ایجنٹ کا کام کرنے لگ گئی۔ بھارتی ایمبیسی کی کافی اہم معلومات بھی اس نے ہم تک پہنچائیں، لیکن اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وینا کو اس کے وطن واپس بلوا لیا گیا۔ لیکن وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ دوسری طرف وہ مجبور بھی تھی، ورنہ را کے دہشت گردوں کو اگر ذرا بھی شک ہو جاتا کہ وہ ڈبل ایجنٹ کے طور پر بھارت کے ساتھ انہی کے اپنے کردار کی وجہ سے متنفر ہو چکی ہے تو وہ اسے مروا دیتے۔ یہ تھی وہ داستان جو ISI کے ایک جانباز کی زبانی آپ کو سنائی۔ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی۔